أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان سب کے دوران خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کوشش کو قبول فرمائے، ریاکاری اور اس طرح کا کوئی عنصر ہے تو اس سے ہمیں پاک فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم اور آخرت کی خاص کامیابی اور فلاح ہمارے شامل حال کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل سورہ سجدہ کی جو آخری آیات تھیں، آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک، اس کا ہم ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورۃ الاحزاب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آخری آیات، آیت نمبر 23 سے آنورڈ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ یہ سورہ سجدہ کی آخری آیات، اور الحمدللہ ہم نے کل اس سورہ مبارکہ کو مکمل کیا تھا، اور ثم الحمدللہ کہ آج ہم اگلی سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ الاحزاب وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا نام اور اس کے شکر اور اس کے ذکر کے ساتھ ہم آج کی سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، سورۃ الاحزاب۔ جی، تو سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے دور میں یہ نازل ہوئی، ہجرت مدینہ کے بعد۔ مصحف قرآنی یا قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 33 نمبر پر سورہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے
یہ سورہ کا نمبر جو ہے وہ 90 ہے، 90۔ اس میں ٹوٹل 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہے۔ 73 آیات اور 9 رکوع، 73 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل سورۃ الاحزاب۔ الاحزاب اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر غالباً آیت نمبر 20 ہے، جس میں یہ احزاب کا ورڈ جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ بڑی صورتوں میں صورتوں کا نام جو ہے وہ اس کے سارے ٹاپکس کو کور نہیں کرتا، کسی ایک ٹاپک کی طرف یا اس کے کسی لفظ کی طرف یہ صرف اشارہ ہوتا ہے، اور اپنی ایک آئیڈینٹی اور پہچان اس کا نام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ احزاب کا مطلب گروہ یا لشکر یا فوج، اور اس سورہ مبارکہ کو ہم جب دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جب دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے لشکر، بہت ساری گروہ اور بہت ساری جو مختلف طرح کے جو قبیلے اور گروپس ہیں، ان کی آپس میں معاہدے اور ان کے آپس میں وعدے اور پھر بدعہدیاں، ایک دوسرے کے لیے ان کے ایگریمنٹس اور پھر ڈس ایگریمنٹس، اور اس میں منافقت، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں گی، مختلف گروہوں کی یا مختلف گروپوں کی، مختلف فوجوں کی، مختلف لشکروں کی، پھر ان کے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا اور ایک دوسرے کو پسپا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی بہت ساری مطلب واقعات ہیں اس طرح کے۔ غالباً ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے احزاب جو ہے وہ چنا گیا ہو۔ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں، زمانہ نزول کے اعتبار سے تو یہ سن 5 ہجری کی سن 5 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی، اور سن 5 ہجری جو ہے وہ غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں، یا غزوہ خندق جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، اس کا سال تھا۔ اس سال یعنی 5 سن ہجری کو غزوہ خندق ہوئی، اور غزوہ خندق جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دشمن کے حملے سے ایک خندق کھودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور پھر اس خندق پر اس کی وجہ سے اس جنگ کا نام جو ہے وہ بھی غزوہ خندق جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے سے پہلے ایک بڑا جو فرق ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ جو ہے مدنی سورہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے کافی ساری صورتیں پڑھی، سورہ نور کے بعد جتنی بھی ہم نے سورہ پڑھی وہ ساری کی ساری سورہ جو ہے وہ مکی سورہ تھیں، اور اب یہ مدنی سورہ ہے۔ مکی اور مدنی سورہ کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک واضح فرق ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واضح فرق ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں مشرکین مکہ کا رویہ، ان کا کردار، ان کی مخالفت، اور ان کے ظلم و ستم، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں، اور ان کا جو ایک ان کا جو عقیدہ رہا کہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانا، یا آخرت کے اوپر ایمان جو ہے اس میں گڈمٹ، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر جو قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کے طور پر اس کو ماننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے وہ ریڈی نہیں تھے۔ تو اسی کے گرد سارا جو ہے بہت ساری آیات تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں ذکر آیا، پھر قیامت کے بارے میں، پھر دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ، مطلب فزیکل جو مطلب کائنات میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ان کی بھی، اور لوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہیں یا لوجیکل جو دلیلیں ہیں ان کے ساتھ ساری۔ جبکہ جو مدنی سورہ ہے اس میں تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے حالات جو ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں۔ جب سے ہجرت ہوئی، ہجرت مدینہ، اس کے بعد مسلمانوں کو ایک اپنی شناخت جو ہے وہ ملی، اور اس شناخت کو انہوں نے اور زیادہ مضبوط کیا۔ جیسے ہی ہجرت مدینہ ہوئی تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کچھ مہینوں کے اندر، 5-6 مہینوں کے اندر، بہت سارے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹس وغیرہ جو ہو گئے، بنی اسرائیل کے یعنی یہودی اور عیسائیوں کے بہت سارے گروہ اور قبیلے جو تھے ان کے ساتھ کچھ ایک انڈرسٹینڈنگز ہو گئیں،
ایک ایم او یوز، ایک ایگریمنٹ جو ہے مختلف طرح کے وہ بن گئے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنے کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، کسی لشکر کشی کی وجہ سے یا کسی دشمن کے حملے کی وجہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر اسلام کی دعوت جو ہے وہ بھی دی گئی، اور اسلام کی دعوت کے بعد بہت ساری بڑی تعداد جو ہے وہ پھر اسلام کی طرف راغب بھی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے، بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ مواخات کا ہے، جس میں جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے، ان کو اور انصار جو مدینہ کے رہائشی تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، اور پھر انصار نے بھی اپنے دل جو ہے کھول کر ان کو ویلکم کیا مہاجرین کو، اور ان کے لیے پھر ان کی جائیدادوں میں بھی حصہ اور گھر بار میں بھی حصہ اور کاروبار میں بھی حصہ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دیا، اور بہت ہی گرم جوشی سے انہوں نے مطلب ان کو خوش آمدید کہا، اور ان کے لیے اپنے گھروں کے اور کاروبار کے اور تجارت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ وہاں پر منافقت جو ہے وہ بہت واضح طور پر، منافقین کا کردار یا منافقت جو ہے وہ بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، جبکہ مکی دور میں یہ منافقانہ رویہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ اور منافق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، وہ اس ورڈ بھی آئے گا ابھی، بلکہ پہلی ہی آیت میں منافقین کے بارے میں ذکر ہو جائے گا۔ تو منافق جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ نفق سے ہے، اور نفق کوئی ایسی چیز جس کے دو منہ ہوں، جس کے دو منہ ہوں، اور سرنگ جو ہے یا ٹنل جسے کہتے ہیں، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے ٹرین یا گاڑی یا روڈ سڑک جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ تو منافق جو ہے وہ جس کے دو رویے یا دو کردار ہوں، جس طرف اس کو سہولت ہو، جس طرف سے اس کو فائدہ نظر آتا ہو اس طرف کو وہ جھک جائے، اور دوسری طرف سے کنارہ کشی اختیار کر جائے، تو یہ منافق ہے۔ اور دین کے معاملے میں جو منافقت کرتے رہے، یعنی اوپر اوپر سے تو مطلب مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کی ہمدردیاں اور ان کے جو ایک مسلم معاشرے کے جو رہنے سہنے کے جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور دل سے بس مطلب وہ کافر کے ساتھ، کافر یا مشرک یا جو بھی اپنا پہلا ان کا تھا اس پر ہی رہے۔ تو یہ منافقانہ رویہ جو ہے یہ بہت کھل کر یا مختلف انداز میں اس کے اوپر بھی ہمیں اشارے ملیں گے یا باتیں ملیں گی، یا مختلف لوگوں کے کردار جو ہے منافقین کا وہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک واضح ڈفرنس آئے گا آیات کے موضوعات کے اعتبار سے بھی اور بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بھی۔ ایک یہ ڈفرنس ہے جو ہم بہت واضح طور پر محسوس کریں گے جب ہم اب مدنی آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے، مدنی سورہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب سورہ احزاب جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت لمبی ساری ہسٹری ہے، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ سورہ احزاب جو ہے وہ ایک جنگ کا نام بھی، جنگ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے وہ ہوئی۔ اس سے پہلے سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت مدینہ کے جس دوسرے ہی سال غزوہ بدر جو ہوئی تھی، وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں وہ مارے گئے، اور ان کے پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ تو پھر انہوں نے مطلب یہ چیلنج کیا کہ اب ہم اگلے سال پھر آئیں گے۔ پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں یہ غزوہ احد جو ہے وہ ہوئی تھی، اور غزوہ احد وہ بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے کچھ سورہ مبارکہ میں پڑھا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل سے حالات تھے، جب وہ آئیں گے تو ہم یقیناً اس کے اوپر ہماری یاد دہانی ہوگی تو کیا واقعات تھے، کیا معاملات تھے، اور کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ بہرحال بڑی تیاری کے ساتھ احد کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر پہنچے، اپنے لشکر کو، اور وہاں پر جو مکہ کے لوگوں کا، مشرکین مکہ کا قافلہ جو ہے یا لشکر جو ہے وہ بھی آیا، ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ پہلے راؤنڈ میں کہہ لیں کہ مسلمانوں نے یہ فتح حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے خاص مدد ان کو فراہم کی، لیکن اس فتح کو پھر بعد میں کچھ معاملات کی وجہ سے جب ہم دوبارہ سے یاد دہانی کے طور پر کہیں پر آیات آئیں گی تو دوبارہ تھوڑی سی تفصیل جتنی ضرورت ہوگی ہم دیکھیں گے۔
کہ وہ فتح جو ہے وہ کچھ معاملات کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور شکست میں بھی نہیں بلکہ تقریباً برابر برابر ہی میٹر ہو گیا تھا، لیکن وہ فتح جو ہے وہ فتح والا معاملہ نہ رہا، فتح سے فتح جو ہے وہ چھن گئی مسلمانوں سے۔ بہرحال وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں سے پھر جب رفع دفع ہوا، بہت سارا نقصان ہوا مشرکین کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، اور بہت سارے جید صحابہ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد غزوہ احد کے بعد ایک طویل سلسلہ جو ہے چھوٹے چھوٹے آپس کے لشکر کشی کا، چھوٹے چھوٹے آپس کے معاملات میں، آپس میں مختلف قبیلوں کا، مختلف گروہوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لشکر کشی جو ہے وہ چلتی رہی۔ کوئی گروپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ مل کر اتحاد کر لیتے، کہیں پر اتحاد ٹوٹ جاتا، اسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان بھی رہا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا رہا، کیونکہ اب مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ کیونکہ مضبوط ہو رہی ہے، اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں جو اسلام کی طرف نہیں آنا چاہ رہے تھے، وہ بھی، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ مضبوط ہو، تو لہذا انہوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا، اور بہت سارے قبیلوں کے ساتھ مل کر کچھ قبیلوں سے ساز باز کر کے ان کو مسلمانوں کے ساتھ آلریڈی ایگریمنٹ بھی تھا، لیکن اس ایگریمنٹ کو ختم کرا کے، یا اس ایگریمنٹ کی بدعہدی کرا کر ان کو ساتھ اپنے ملا کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے بنایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا، ان کو معلومات پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے احتیاطی تدابیر یا حفاظتی تدابیر کے طور پر خندق جو ہے وہ کھودی، اور خندق کا کھودنا جو ہے وہ اس وقت کے عرب یا اس وقت کے جو مطلب علاقے کے رواج کے مطابق، یا جنگی جو اس کی حکمت عملی تھے، اس میں خندق کا کھودنا جو ہے وہ کبھی کہیں پر اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ غالباً حضرت سلیمان فارسی ہیں، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، جو وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس طرح سے خندق کھود کر اپنے جو مدینہ ہے اس کو محفوظ بنایا جائے۔ لہذا نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ خندق کھودی گئی۔ ایک بڑا طویل سلسلہ تھا، اس کے بارے میں بہت ساری اس کی معلومات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی جب ہم پڑھیں گے۔ بہرحال خندق کھود کر وہ اپنے شہر کو، مدینہ کے شہر کو محفوظ کیا گیا، اور اسی طرح سے جیسے سارے جو گروہ تھے انہوں نے مل کر جب حملہ کیا، تو آگے خندق جب کھودی دیکھی تو ان کا حملہ جو ہے وہ پسپا ہو گیا، وہیں پر ان کو رکنا پڑا، اور پھر 25 دن تک تقریباً وہاں پر وہ رکے رہے، وہ جو جتنا بھی لشکر آیا تھا چڑھائی کرنے کے لیے، اور وہ 25 دن ان کے لیے بہت بھاری گزرے، ان کا موسم جو ہے وہ سرد ہو گیا، اور ہوائیں چلنے لگی، اور ان کا رہنا بہنا جو ہے وہ مشکل ہوا، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ کوشش کو انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن 25 دن مسلسل وہاں پر انتظار کے بعد ایک دن رات کو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے وہاں پر تیز آندھی چلی، اور شدید بارش اور کڑک جو ہے وہ بھی اس میں شامل، اور پھر سردی جو ہے اس میں بھی اس قدر شدید شدت آ گئی کہ راتوں رات وہ جو دشمن جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا وہاں پر، وہ ان کو پسپا ہونا پڑا، اور صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جب صبح مطلب دن ہوئی، روشنی ہوئی، تو دیکھا تو دشمن جو ہے وہ تو واپس جا چکا ہے اور کوئی بھی نہیں، میدان خالی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ قریش جو ہے یہ تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتا، بلکہ تم اب ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ تو پھر اس کے بعد واقعی ایسا ہی ہوا کہ اس مارکے کے بعد مسلمانوں کی طاقت ایسی اوپر گئی، اور قریش یا اہل مکہ جیسے مشرکین مکہ، ان کی قوت جو ہے وہ مسلسل نیچے چلتی چلی گئی، اور پھر ایک وقت آیا جب ہم نے دیکھا فتح مکہ کا مطلب موقع آیا، اور اس کے بعد پھر رومن اور پرشین امپائر جو ہیں وہ کس طرح سے ڈھیر ہوئی مسلمانوں کی طاقت کے سامنے، تو یہ سارا کچھ بہرحال سورہ احزاب جو ہے وہ سورہ بدر سے لے کے غزوہ خندق تک کے بہت سارے معاملات اور بہت سارے جو واقعات ہوئے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور اس کے متعلقہ بہت ساری مطلب انفارمیشن بھی، اور اس کے علاوہ ہم مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان ایک بڑا واضح فرق جو ہے وہ بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں میں معاشرتی احکامات جو ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو جب دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، یا اس کے مطابق، تو ان کے بارے میں بہت سارے احکامات ملتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا سورہ نور میں پردے کے بارے میں احکامات تھے، شرم اور حیا جو ہے
اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب جو ہیں وہ بھی ذکر ہوئے۔ تو اس طرح سے جو مدنی صورتیں ہیں اس میں ہمیں معاشرتی آداب جو ہیں ان کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ بھی ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت کھلے انداز میں ملتے ہیں۔ بہرحال بڑا لمبا چوڑا انٹروڈکشن ہو سکتا ہے سورہ احزاب کا۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک سورہ بھی ہے۔ ویسے تو ہر لفظ جو اس کا قرآن مجید کا بڑا اہم ہے، ہمارے لیے ہر لفظ اور ہر حرف میں کوئی نہ کوئی نصیحت چھپی ہے، لیکن ہمارے کچھ معاشرتی معاملات کی نظر میں یا ہماری اصلاح کی نظر کی خاطر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اس میں سورہ احزاب بھی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے موضوعات جو ہیں وہ بھی مزید نکھرتے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی، بہت سارے واقعات، جیسے جیسے آیات آئیں گی تو ان کی طرف یاد دہانی بھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اور اس میں کیا اللہ کی نصیحت ہے وہ بھی ہمارے سامنے انفولڈ ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں یہ سورہ مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اتق اللہ، آپ ڈریں اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ولا تطیع الکافرین، اور آپ مت کہا مانیں کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا۔ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں یا اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور کافروں کا، کافر ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو عام طور پر مشرک کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اگر اس کی طرف غور کریں تو انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جیسے کہ اہل کتاب میں وہ موحد بھی تھی، مطلب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ مطلب شرک کے معاملے میں تھوڑا سے بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر ایمان میں داخل ہو کر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو وہ بھی در حقیقت ایک کفر کا جو ایک معاملہ ہے اس کی طرف اس کا اشارہ جو ہے جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ تو کافر اور منافق، اس کا بھی عربی میں ہم نے دیکھا کہ جو دل میں کوئی اور عقیدہ اور زبان پر کوئی اور عقیدہ، تو یہ منافق۔ تو آپ کا منافقوں اور کافروں کی بات مت مانیں، یا ان کے زیر تسلط نہ ہو جائیں، یا ان کی اطاعت مت کریں، یا ان کی پیروی، یا ان کے جو معاملات ہیں ان کی طرف آپ مت چکے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کی پہلی جو 3 آیات ہیں، چوتھی آیت کے بعد کچھ آیات جو ہیں اس میں بہت اہم کچھ معاشرتی احکامات جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، یا اس کے بارے میں نصیحت ہمیں ملے گی۔ اور وہ ایسے معاشرتی احکامات ہیں جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہ بہت واضح طور پر ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ان کو سڈنلی اچانک سے تبدیل کر کے بالکل اس کے اپوزٹ میں کوئی دوسرا حکم جو ہے اس کو پہنچا دینا، اور اس کو پھر نافذ کر دینا، اس کو امپلیمنٹ کر دینا۔ اس کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اس کا رسپانس بھی ہو سکتا ہے، اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی چہمگوئیاں اور طرح طرح کی باتیں جو ہے مختلف سیکٹس اور مختلف لوگوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں۔ ایک معاشرے میں ایک کوئی روایت ایسی چلتی جا رہی ہے، کوئی ایسا ان کا عمل چلتا جا رہا ہے جو بڑے بڑے عرصے سے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ مطلب بس کاربند ہے کہ اچانک حکم ملا کہ نہیں، یہ اب یہ والا جو عمل ہے یا یہ جو طریقہ ہے یا یہ قانون جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا، اور اس کے بدلے میں ایک نیا قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہے، اور نیا قانون جو ہے پہلے قانون سے بالکل ہی اپوزٹ اور بالکل ہی الٹ ہو۔ تو ایسے قانون کو اچانک سے امپلیمنٹ کر دینا، نافذ کر دینا، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرانا، اس کو یہ ایک بڑا ایک مطلب چیلنج والا کام ہوتا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ساری مخالفت اور بہت سارا
रिएक्शन जो है वो भी सामने आ सकता है, बहुत सारी बातें जो है उल्टी पुल्टी मुख्तलिफ तरह के लोगों की वो भी सामने आ जाती हैं। तो ये पहली 3 आयात जो है इस सूरह मुबारक की, वो कह लें कि तमहीद के तौर पर है कि इसके बाद जो अहकामात आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में, वो जो अहकाम आते हैं उनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब, तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि वो किस कदर अहम है। तो पहली 3 आयात में है कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अहकामात जो है उनकी तरफ मतवज्जो देनी है। अल्लाह के हुक्म के सामने दुनिया का कोई अमल या दुनिया का कोई हुक्म या दुनिया का कानून या अपना कोई बनाया हुआ जो तर्ज अमल है उसकी कोई अहमियत और हकीकत नहीं होगी। उसको इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में अगर कोई रिएक्शन आता है, अगर किसी की कोई मुखालफत होती है, अगर कोई आपके कोई बातचीत ऐसे करता है, अगर कोई बुरा भला कहता है, अगर उसकी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स होता है, तो उसकी परवाह किए बगैर सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करना, ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बल्कि प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना लोगों को, और फिर लोगों को उसकी नसीहत करके उनको भी उसमें शामिल करना, उस दायरे में लेकर आना और उसके ऊपर अमल कराना। ये सारा कुछ दर हकीकत नबी जो है, रसूल जो है, नबी जो है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रही। और फिर ये जिम्मेदारी वो उन लोगों के ऊपर भी आ गई जो उन नबियों के बाद थे, या जो जो उन नबियों को मानने वाले हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी के उस नबी के जरिए से जो अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से आए उनको प्रैक्टिकली नाफज किया जाए। यही मामला अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि वो ऐसे अहकामात कि जिनके रिएक्शन आ सकता है, तो अल्लाह ताला ने उसकी तमहीद के तौर पर पहले से एक मेंटल प्रिपरेशन कह लें, एक जहनी तौर पर तैयार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और उनके जो सहाबा करम रिजवानुल्लाह अजमाइन है उनको भी, कि सबसे पहले तो ये यकीन रखो कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। सबसे पहले अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। काफिरीन और मुशरिकीन चाहे वो जिस भी तरह से मुखालफत करें, जिस भी तरह से वो बदगुमानी करें, जिस तरह से भी वो रिस्पॉन्स दें, उसकी परवाह नहीं करनी, उनकी कहना नहीं मानना, बल्कि अल्लाह के हुक्म जो है उसको फोकियत और उसको बरतरी और उसको अहमियत जो है वो देनी है, उसका तकवा इख्तियार करते हुए। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और खूब हिकमत वाला है। अल्लाह जिसने इस कायनात को बनाया, इस कायनात को बनाने के बाद उसको चलाया, फिर इंसान को तख्लीक किया, इंसान को फिर जिंदगी का सिलसिला जो है उसका वो चलता रहा नो इंसानी का। तो लिहाजा ये अल्लाह जो है ये खूब अच्छी तरह से जानता है कि इस इंसान की इस्लाह कैसे करनी है, इस इंसान की मतलब कौन सी चीजें जो है वो अहम है उसके लिए, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह से दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करने के लिए चाहिए, जो उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी एक अच्छाई जो है उसका पेश खैमा साबित हो। तो अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए फिर अल्लाह ताला हकीम भी है, बड़ी हिकमत के साथ तदब्बर के साथ उन उन फैसलों को वो इम्प्लीमेंट करता है, वो नसीहत करता है, ताकि जो लोग हैं उस हिकमत का फायदा उठाकर अपनी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, और उसके तवस्सुत से सहाबा कराम, और फिर आज हमारे लिए भी यकीनन ये आयत जो है वो सामने हमारे सामने भी खुली है, आज हमारे लिए भी ये है कि सिर्फ अल्लाह का तकवा जो है वो इख्तियार करें। और काफिरों और मुनाफिकों का, काफिर जो है हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द भी लोग हो सकते हैं जो बहुत सारे इस्लामी मामलात का इनकार करते हैं, बल्कि उसके उल्ट चलते हैं और दूसरों को भी उसकी तरफ चलाने की कोशिश करते हैं, शैतान के वर्गले में आए हुए हैं और दूसरों को भी वो वर्गलाने की कोशिश करते हैं इंसानों के रूप में। बहुत सारे मामलात हो सकते हैं जो इन काफिरों और मुनाफिकों का जो रवैया है या उनका कहना है या उनकी पैरवी जो है वो उससे एराज करना है, उससे बचना है, और ये यकीन रखना है कि इन अल्लाह कान अलीमन हकीम, कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। वो तभी, और आप पैरवी कीजिए, ये वही तमहीद के पहले 3 आयात थी, तो तमहीदी आयात ही है। वह तभी, और आप पैरवी पैरवी कीजिए, मा यूहा, जो वही की जाती है, इलई का आपकी तरफ, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपके रब की तरफ से जो पैरवी जो वही की जाती है, वो वही जो है वो आयात की शक्ल में भी है, वही है जली और वही है खफी जो है वो। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अक़वाल हैं, जो सुन्नत है, जो हदीस है, वो सारी जो है वो भी वही की एक किस्म है। तो यहाँ पर कुरान की आयत का वाज़ेह जिक्र नहीं हुआ, बल्कि वही का जिक्र हुआ। ये वही चाहे कुरान की आयत की शक्ल में है, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की शक्ल में है, या उनके सुन्नत की शक्ल में है, किसी भी तरह से है,
تو آپ کو جو وحی کی جاتی ہے، یہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی ہے وہ تو اللہ کی آیات ہے، لیکن اس کے بعد ان کی امت کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اور ان کے اقوال بھی، وہ ساری وحی ہے۔ تو آپ اس وحی کیجئے جو آپ کے رب، آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی یا عطا فرمائی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ اس وحی کو آپ کس رنگ ڈھنگ میں آپ اپناتے ہو، کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرتے ہو یا اس کی مخالفت کرتے ہو، ظاہری الفاظ میں کیا تمہارا رویہ ہے اور تمہارے دلوں کے اندر تمہارے کیا ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تمہارے عمل کو بھی، تمہارے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوب اچھی طرح سے خبردار بھی ہے۔ وتوکل، اور آپ بھروسہ کیجئے، اگر آپ کو دین کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا تو اس میں آپ کو بہت سارے مشکلات بھی آئیں گی، بہت ساری ریئیکشن بھی ہوگی، مخالفت کا سامنا ہوگا، بہت سارے معاملات ہوں گے، تو آپ کو چاہیے کہ وتوکل، اور آپ بھروسہ کریں اللہ اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے یا کارساز ہے، اللہ ہی کافی ہے کارساز ہے، یعنی اللہ ہی صرف ہے جو تم مدد کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ کی مدد پر اللہ کی مدد جو ہے اس پر آپ بھروسہ کیجئے۔ توکل کرنا ہمیں پتہ ہے کہ کوشش کرنا، کوشش کے بعد پھر اس کا انجام جو ہے، یہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر سپرد کر دینا، یہ توکل ہے۔ یا کوشش کیے بغیر اللہ سے امید باندھنا جو ہے وہ بھی لوجیکل دلیل بھی نہیں، اور اس کے بارے میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور ایسی کسی امید کا فائدہ بھی نہیں۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے کسی نتیجے کی امید رکھنا بے سود ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اور پھر اس کا انجام جو ہے، یہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر آپ چھوڑ دیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا لیے کافی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے۔ اب آگے یہ تو تمہیدی آیات کے بعد جو اصل معاملہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، اللہ نے کسی آدمی کے یا کسی انسان کے دل کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ جوف جو ہے وہ در حقیقت سپیس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہمارا چیسٹ کیویٹی ہے، چیسٹ کیویٹی جو ریب کیج کے اندر جہاں پر دل موجود ہوتا ہے، وہاں پر ایک سپیس ہے، جس سپیس میں اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہوا ہے، تو جوف جو ہے در حقیقت اس سپیس کو کہتے ہیں یا اس کیویٹی کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے۔ اب یہ دو دل نہیں بنائے، یہ ایک کیا لیں کہ جو آگے جو احکامات آ رہے ہیں ان کا ایک تمہیدی ہے۔ پہلے جو تمہید تھی وہ تھی کہ اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے میں جو تمہیں مشکلات آئیں گی ان کو اگنور کرتے ہوئے صرف اللہ کے احکامات کی طرف نظر رکھنی ہے، اور اللہ ہی کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے رہنا ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے۔ اب یہ جو آگے معاملات آئیں گے اس کا بیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ اللہ نے کسی انسان کے دل میں یا کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ دو دل نہیں بنائے، ایک تو ٹیکنیکلی بھی ہمیں پتا ہے کہ کسی کے دو دل نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر یہ محاورتاً استعمال اس کا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کہ محاورتاً سمجھا جائے اگر، کہ دو دل سے مراد ہے کہ دو کردار، دو اپوزٹ کردار ایک ساتھ کسی انسان کے نہیں بنائے۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک وقت میں یا مشرک ہو سکتا ہے یا موحد ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ موحد بھی ہے، یعنی ایک اللہ کی توحید جو ہے اس کا اقرار کرنے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرنے والا ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جو ہے ایک وقت میں مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتے۔ ایک یعنی بد کردار بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب اعلیٰ کردار کا حامل بھی ہو جائے ایک وقت میں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹا اور سچا جو ہے وہ ایک وقت میں دونوں چیزیں ایک انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قلبین کا مطلب، دو دل کا مطلب کہ دو اپوزٹ کردار، دو اپوزٹ عقیدے یا دو اپوزٹ جو اوپینینز ہیں وہ ایک انسان میں نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا براہ راست جو محاور ترجمہ جو ہے، انڈرسٹینڈنگ جو وہ ہے، یہ ہے کہ کسی انسان کے دو اپوزٹ کردار جو ہے ایک وقت میں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب وہ دو کیا اپوزٹ کردار ہو سکتے ہیں یا کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، یعنی اللہ نے، اور نہیں بنایا اللہ نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ
جو کہ तुज़ाहिरून तुम जिहार करते हो, जिनसे तुम जिहार करते हो या जिनके बारे में तुम जिहार करते हो, मिनहुन्ना उनसे, उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ, तुम्हारी, अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माएँ नहीं बना दिया। अब जिहार जो है, तुज़ाहिरून जिहार है, जिहार जो है ये एक्चुअली मतलब अरब में जहालत के दौर की एक, कह लें कि एक कानून उनका चलता आ रहा था या एक रस्म का चलता आ रहा था, या उनके आबा और अजदाद से एक जो ये जो सिलसिला जो है वो चलता आ रहा था, एक एक कानून कह लें कि उन्होंने एक कानून ऐसा चलता आ रहा था जिसमें अगर कोई कोई शख्स अपनी बीवी के बारे में ये कह दे कि तुम्हारी पीठ जो है वो बिल्कुल मेरी माँ के जैसी पीठ है, तुम्हारी पीठ ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ है, यानी इस तरह से कोई कलमात अदा करके या मुहावरा इस्तेमाल करके अपनी बीवी को अपनी माँ के बराबर मतलब जाहिर करे, या माँ के माँ कह दे, कह ले सिंपल अल्फाज में, कि अपनी बीवी को अगर उसने माँ कह दिया किसी भी तरीके से, या मतलब जैसा कि मुहावरा अभी अरब में था, उसका उर्दू तर्जुमा कुछ ऐसा ही है कि तुम्हारी पीठ जो है मेरी माँ की पीठ जैसी है। तो इस तरह से अगर बीवी को कह दे तो वो बीवी उसके लिए हराम हो जाती थी, यानी वो उसका मुतलक हराम हो गई, बिल्कुल उसके साथ उसका ताल्लुक जो है वो दोबारा से कायम नहीं रह सकता था। तो एक तो ये हुक्म पहला सबसे आ गया कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जिहार करते हो, यानी उनको अपनी माँ कह दिया किसी वजह से, गुस्से में आकर या किसी वजह से, तो इससे वो तुम्हारी बीवियां जो है वो तुम्हारी हकीकी माएँ या सगी माएँ जो है उस तरह की नहीं हो जाएंगी। तुम्हारा रिश्ता जो है अब जैसे जिक्र हुआ कि दो दिल नहीं हो सकते, इसी तरह से एक इंसान की दो माएँ नहीं हो सकती, दो हकीकी माएँ नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसी कानून को अगर सामने रखें कि अगर तुमने अपनी बीवी को के साथ जिहार कर दिया या उसको माँ कह दिया, तो उस तुम्हारे सिर्फ इस मुंह जुबानी कलामी अल्फाज से वो तुम्हारी हकीकी माँ नहीं बन जाएगी। तो एक तो ये सबसे पहला हुक्म आ गया। अब ये हुक्म के मुताबिक जो पहली जो रस्म थी उनकी, या पहला जो कानून था कि उससे वो तलाक हो जाती थी, या उनके बीवी और मियाँ और बीवी में आपस में जुदाई हो जाती थी और वो हराम हो जाती थी उसके लिए, उसकी नफी हो गई कि अब तुम्हारा ये रवैया जो है ये दोबारा नहीं चलने वाला। अगर कोई ऐसा मैटर हो गया तो आगे फिर आएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने भूल चूक में कर दिया तो अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है, लेकिन अगर किसी ने जानबूझ कर किया है तो फिर अल्लाह ताला उसको सजा देगा। अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा हुक्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने अपनी बीवी को खामखाई माँ कह दिया तो उसका मतलब ऐसा कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सूरह मुजादला में हमें जाकर तफसील मिलेगी दोबारा से कि अगर कोई जिहार करता है तो फिर निकाह तो नहीं टूटेगा, लेकिन दोबारा मियाँ और बीवी का दोबारा रुजू करने से पहले कफारा जो है वो अदा करना होगा। और वो कफारा क्या है? या तो एक गुलाम जो है उसको आज़ाद करना है, अगर उसकी ताकत नहीं तो फिर 2 महीने के रोजे रखने हैं, अगर उसकी भी ताकत नहीं तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है वापस रुजू करने से पहले। तो इसका एक कफारा है जिसका सूरह मुजादला में जाकर दोबारा से तफसील आएगी। तो बहरहाल सबसे पहला हुक्म जो है वो तो ये हो गया कि तुम्हारा जो जो पहला रवैया या पहला कानून था जिसके मुताबिक तुम किसी को अगर अपनी बीवी को माँ कह दो तो उससे तलाक हो जाती थी या हराम हो जाती थी, वो मामला वो खत्म हो गया। वो तुम्हारा रिश्ता जो है वो बरकरार रहेगा, लेकिन वो कफारा अदा करके तुम्हें वापस जो अपनी मतलब जो निकाह है उसको आप बरकरार रख सकते हैं। अब ये अचानक से एक बना हुआ कानून जो है अचानक से बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से उसमें बदलाव आ गया, तो डेफिनेटली इसका कुछ रिएक्शन भी होगा, इसका कुछ मामले भी होंगे। इस तरह से बहुत सारे मामलों में बहुत कुछ हुआ, और बहुत सारे मैटर जो है वो चल रहे थे इस तरह से। जैसा कि एक सहाबी के बारे में है, मैं उनका नाम जो है वो मिस कर दिया अपने जहन से, कि वो उनके उन्होंने अपने घर में एक अच्छा नहीं, वो सॉरी, वो तो एक दूसरे अगले अगले मामलात के बारे में। बहरहाल तो ये कानून का बदलाव जो है वो अचानक से आ जाना, इसका कुछ रिस्पांस जो है वो भी आ सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने वादे पहले ही कर दिया कि एक तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह की हिकमत के साथ वो कानून जो है वो तुम्हें इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और दूसरा, उसके ऊपर मतलब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में जो मुसीबतें आएंगी या कोई मुश्किलात आएंगी उनके ऊपर कायम भी रहना है, उनको सब्र भी करना है।
اور اس کے بعد اگلا کیا ہے، وہ ما جعلا، اور نہیں بنایا اس نے، اللہ نے نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے۔ اسی طرح سے دوسرا معاملہ جو ہے کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو یا لے پالک بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنا دیا۔ اب یہ دوسرا میٹر جو ہے یہ کافی کریٹیکل ہے۔ یہ ایک عام سی بات رہی ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ اولاد جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو لے کر پالا جاتا ہے۔ پہلے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا کہ جس طرح سے لے پالک بیٹے جو ہیں یا لے پالک اولاد جو ہے اس کو وہ اپنے ولدیت میں اس کو سگے بیٹے، جس طرح سگی اولاد ہے اسی طرح سے ان کو اپنا سگا بیٹا جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے۔ اور سگا بیٹا ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی وراثت میں بھی حقدار ہو گیا، اور اس کے جو صدقات اور دوسرے معاملات میں جو حق بنتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا، ان میں بھی وہ حقدار ہو گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کہہ رہے ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو جاتے۔ تو اس کے بارے میں آگے فردر بھی ڈیٹیل آئے گی کہ تم ان کو اپنے اپنے جو اصل باپ ہے ان کے نام سے ان کو منسوب رکھو، نہ کہ اپنے نام سے منسوب رکھو، وہ آگے آئے گی۔ لیکن اس آیت کے اس حصے میں، اس حصے کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام جو تھے، حضرت حارث، حضرت زید بن حارث، حضرت زید جو ہے وہ غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان کو اپنا منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنا دیا، ان کو مطلب ظاہر کیا کہ یہ جسٹ میرا بیٹا ہے، ان کو اپنا بیٹا بنا کر ان کو اپنے پاس رکھا انہوں نے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، زید بن محمد کے نام سے ان کو مطلب جانا جاتا تھا یا ان کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر وہ زید بن محمد جو ہے وہ تو قانون ختم ہو گیا اب، تو پھر اب جو ہے وہ زید بن حارثہ جو ہے ان کا اصل نام جو ہے، ان کے باپ کا نام حارثہ تھا، تو حقیقی باپ کے نام سے ان کو منسوب کر دیا ان کے نام کے ساتھ، تو لہٰذا زید بن حارثہ جو ہے وہ ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ایک اور صحابی جس کا ابھی میں ذکر کرنے والا تھا لیکن میرے نام میرے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ ان کے اس گھر میں بھی ایسا معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی ایک بیٹا جو ہے لے پالک وہ پال رکھا تھا یا رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ حکم آیا کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان تو اب ظاہر ہے پھر مطلب ان صحابی کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ ایک محرم والا نامحرم والا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا۔ گھر میں اگر بیٹا کوئی آدمی رہ رہا ہے جو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی کا اور اس کے آپس میں پردہ ہوگا، اور گھر میں یہ تھوڑا سا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ان کو حکم دیا کہ مطلب ان کا دودھ جو ہے ان کو پلا دو، تو اس سے رضاعت قائم ہو جائے گی اور تمہارا وہ حرام ہو جائے گی وہ مطلب لے پالک بیٹے کے لیے تمہاری بیوی جو ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے رضاعت کا، جب وہ آئے گا تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اسی آیت کے بیک گراؤنڈ میں ایک یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو یہ دو واقعات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات تھے جن میں یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو حقیقی بیٹے کا تاثر دینا اور ان کو حقیقی بیٹے کی طرح مطلب کوٹ کرنا اور کرنا، یہ اس سے یہاں پر منع کر دیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ اس کی فردر جو ہے انفولڈ ہوگی یہی آیت آگے جا کر، جب ہم مزید جو ہے اسی آیت سے متعلقہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ پڑھیں گے حضرت زید بن حارثہ کے متعلقہ۔ پر ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارا کہنا ہے تمہارے منہ سے، یعنی تمہارا اپنے لے پالک بیٹوں کو اپنا سگا بیٹا گرداننا یا بیویوں کو اپنا مطلب ماں کے برابر درجہ دے دینا، یا خاص کر یہ جو ہے یہ بیٹوں کے بارے میں ہے کہ یہ تو صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے منہ سے نکلے ہوئے قول ہیں، اللہ کے قانون اس سے نہیں بدلتے۔ اللہ کا قانون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب وضاحت کر دی اس کی، یا دوبارہ سے تمہاری یاد دہانی کر دی، یا اب امپلیمنٹ کر دیا۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے، اس کے علاوہ اگر تم اپنی مرضی سے یا اپنے کچھ طریقے یا رویے رکھے ہوئے تھے تو وہ تو تمہاری منہ زبانی باتیں ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا تو مناسب نہیں، وہ غیر ضروری ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم کرتے تھے۔
واللہ یقول، اور اللہ جو ہے وہ حق کہتا ہے، حق یا سچ، اللہ کا قول جو ہے وہ سچ ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ کیا بہتر ہے انسان کے لیے، تو لہذا اللہ جو ہے وہ حق جو ہے وہ بیان کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ یہدی السبیل، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ اور یہ بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ خالی منہ بولے بیٹے جو ہیں، اگر صرف ایک اسی واقعے کو، معاملے کو دیکھ لیں، تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو الجھ بھی سکتے ہیں، اور اس قانون کے ذریعے سے وہ سلجھ بھی سکتے ہیں، کہ وہ جس طرح سے آپ کے حقیقی بیٹے یا حقیقی اولاد جو ہے، جس طرح سے وہ حقدار ہے وراثت میں اور دوسرے معاملات میں، اس طرح سے منہ بولے بیٹے جو ہے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے بیویوں کے معاملے میں اگر کسی نے غلطی سے کہہ دیا، یہ وہ کر دیا، تو اس طرح سے وہ کفارہ ادا کر کے وہ واپس اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ پہلے کا قانون جو ہے کہ بالکل ان سے جدائی ہوگی، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں جو ہے، سیدھے راستے کی طرف چلنے کی ہدایت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی اور رحمت ہے انسانوں کے اوپر۔ ادعو لآبائہم، تم سب پکارو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے، یعنی لے پالک بیٹے جو ہیں ان کو تم ان کے باپوں کے، ان کے حقیقی جو باپ ہیں ان کی نسبت سے پکارو۔ جس طرح سے حضرت زید جو ہے ان کا جو نام جو ہے، ان کے حقیقی باپ حارثہ جو ہے ان سے منسوب کر دیا گیا بعد میں، اور زید بن حارثہ ہو گئے وہ۔ تو تم ان کو، ان لے پالک بیٹوں کو اپنے، ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کے ناموں سے منسوب کرو۔ وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ زیادہ انصاف پسندی ہے کہ ان کے حقیقی باپ جو ہیں ان کے ساتھ ہی ان کا نام جو ہے وہ منسوب رکھا جائے۔ یہ آج کل ہمارے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ اکثر جو ہے وہ اس طرح سے بیٹے یا بیٹیاں جو ہیں وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ولدیت کے خانے میں یا ماں باپ کے جو خانے ہیں اس میں جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ان کا نام آ جائے، اور اکثر جو ہے ایسا ہو بھی جاتا ہے، اور میرا خیال ہے اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اس کی ہمیں شرعن کوئی اجازت نہیں ہے اس آیت میں، اور اس کے متعلقہ جو احادیث ہے اس سے یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اولاد جو ہے وہ لی ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، تو اس کی ولدیت میں یا اس کے ماں کے خانے میں ولدیت میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسرے آپشن جو ہے وہ بہت سارے اویلیبل ہیں، جیسے گارڈین یا سرپرست کے نام سے بہت ساری ہیں ہمارے کالمز وغیرہ میں ہوتے ہیں، مطلب فارمز وغیرہ میں وہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن باپ کا نام جو ہے وہ نہیں دے سکتے اس کو، کہ باپ، اس کا اصل حقیقی باپ جو ہے وہی اس کے ساتھ منسوب ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر نہ تم جانو آباءہم، ان کے حقیقی باپوں کو، اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ جو ہے ان کے بارے میں علم نہ ہو، بہت سارے معاملات کبھی ہو سکتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا، اور وہ اس کا ماں باپ جو ہے وہ نہیں مل سکے، اعلان بھی کرایا، کوشش بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں چل سکا، تو اس کا باپ کون تھا اس کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کوئی ڈیزاسٹر وغیرہ میں، جیسے کوئی زلزلہ اور سیلاب یا اس طرح کی بڑی تباہ کاری میں کوئی والدین جو ہے یا فیملی جو ہے وہ ساری مطلب اس کو موت آ گئی، یا وہ اس میں وہ مر گئے یا جدا ہو گئے، یا کچھ ایسے معاملے میں بچے جو ہیں وہ الگ ہو گئے اور ان کا ماں باپ کہاں ہے، کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جن میں ان کے اصل حقیقی جو باپ ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہ چلے۔ تو ایسی صورت میں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ایسی صورت میں وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، ایسی صورت میں وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست، ایسی صورت میں تو وہ بچے جو ہیں وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی ان کو حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام جو ہے وہ ان کو تفویض کر دینا، یہ دے دینا، ایسی صورت میں بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ حقیقی باپ کی جگہ پہ اس کا نام جو ہے، اپنا نام جو ہے وہ کوئی لکھ دے۔ بہرحال یہ وضاحت بھی آ گئی اس میں کہ اگر کوئی معاملہ اس طرح سے ہو کہ اس کے والدین کا نہیں پتا، تو اس کے طور پر تمہارے دینی بھائی کے طور پر اور تمہارے دوست کے ساتھ طور پر تم ان کا تعارف کرا سکتے ہو، دوسروں کو بتا سکتے ہو، ان کے گارڈین کے طور پر ان کو اپنے ساتھ رکھو، لیکن ان کو یہ مت تشبیہ دو کہ یہ ہمارے حقیقی بیٹے ہیں یا حقیقی اولاد ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں تم پر کوئی گناہ، فِيمَا، اس میں جو اخطأتم
جو تم بھول چوک ہو جائے تم سے، اگر تم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اگر تم انجانے میں لا علمی میں تم سے اگر کوئی گناہ اس طرح کا ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اخطأتم بھی اس میں یعنی کسی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، پہلے واضح احکامات نہیں تھے ان کی وجہ سے، پہلے چلتے ہوئے جو معاملات تھے لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہو گئے اگر، تو اس کا تمہاری کوئی گناہ یا پکڑ نہیں ہوگی لا علمی سے، بھول چوک کی وجہ سے۔ لیکن یہ بہت واضح کے طور پر اللہ نے کہہ دیا وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ، اور لیکن جو عمدن کرے، جو جان بوجھ کر کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر تم ایسا کرو گے، کوئی ایسی کام کرو گے، تو پھر تمہارے لیے معافی نہیں، پھر تم گناہگار ہو، پھر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اگر بھول چوک میں کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اس کو گناہ شمار نہیں کریں گے، لیکن جو جان بوجھ کر دلوں کے عقل و شعور ہونے کے باوجود جان بوجھ کر جو کرے گا، عمدن جو کرے گا، اس کی پکڑ جو ہے وہ ضرور ہوگی اور وہ گناہ جو ہے وہ ضرور شامل ہوگا۔ یہ آیت جو ہے اگر اس آیت کے حصے کو اس پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے تو انہی کے متعلقہ ہے کہ اگر کسی بیٹوں کو حقیقی بیٹا جو ہے وہ بنا کر رکھا ہے، لے پالک بیٹوں کو، تو ایسے اب اپنی اصلاح کر لو، جو تمہارا جو معاملہ جو ہے وہ درست رہے گا، آگے دوبارہ سے اس طرح سے نہ ہونے پائے، اس کے بارے میں تھوڑا دھیان رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے ان کا نام جو ہے ان کے حقیقی بات سے پھر منسوب کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کرے گا، اسی طرح سے بیوی کے معاملات میں بھی جو ایسے ہے، جان بوجھ کر اگر کیا جائے گا کوئی ایسا معاملہ، تو پھر تو اس کا گناہ جو ہے وہ ہوگا اور اس کی پکڑ بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے سزا بھی ضرور دے گا۔ اور اگر اس آیت کے اس حصے کو الگ کر کے اوپن آیت کے طور پر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ جو واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اگر تم ان کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمت طاقت اور توفیق دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم ان کا انکار کرو گے یا تو ان کے اپوزٹ چلو گے، تو پھر تمہاری پکڑ جو ہے وہ ضرور ہو سکے گی۔ بہت سارے معاملات ہمارے معاشرتی معاملات میں، ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اپنے ذاتی معاملات میں، نماز روزے کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ بہت واضح احکامات ہونے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دے دی، فہم بھی دی، فراحت مطلب عقل و شعور بھی دے دیا، اس کے باوجود اگر اس سے روح گردانی کرتا ہے تو ضرور اس کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، بھول چوک میں اگر کوئی ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پھر وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیمہ، بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ یعنی بخشنے والا اس سینس میں کہ اس نے تمہاری بھول چوک میں کیے ہوئے گناہ جو ہے ان کو وہ ضرور بخش دے گا، لیکن اس کے بارے میں پھر اللہ کے ساتھ رجوع ضرور کرنا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا یا انجانے میں ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے تمہیں وقت بھی دے دیا، مہلت بھی دے دی، ٹھیک ہے اب آئندہ ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ جی میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت جو ہے وہ بھی کافی تفصیل طلب ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پھر بہت ہی مختصر الفاظ میں پڑھیں اور پھر بہت سارے پوائنٹ سے وہ مس کریں۔ اہم آیات ہیں اگلی آیات بھی انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہم کل شروع کریں گے اگلا سبق، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اچانک سے ایک بڑا فرق جو ہے مکی اور مدنی صورتوں میں آیا، اور ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ عام طور پر ان کی آیات جو ہیں وہ تھوڑی نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن مدنی صورتیں جو ہیں وہ ان کی آیات کی طوالت جو ہے وہ نسبتاً زیادہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال آج کی اس سبق میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ خاص سے خاص دعا ہے کہ اس کو صحیح مفہوم جو ہے اس کا ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں کوئی فرق ہے یا کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، ہماری نیتوں کے مطابق اس کی صحیح سمجھ اور صحیح جو اس کا شعور ہے وہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ اتارے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو نصیحت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان کو ان کو ہم سے دور کرے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے کاروبار، ہمارے جابس کے مسائل، ہمارے معاشرتی اور دیگر معاملات جو ہیں ان میں اللہ تعالی ہماری خاص مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔